السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کے تین کام ایسے ہیں جو مرتے وقت اس کا چہرہ روشن کر دیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تین کام کرنے والی عورت جب دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو مرنے سے پہلے اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جو عورت یہ تین کام اپنی زندگی میں کر لیتی ہے تو مرنے کے بعد اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ مرتے وقت کسی مرد یا عورت کا چہرہ روشن ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی، حضرت آج میں ایک عورت کی میت کے پاس سے آئی ہوں جس کا چہرہ مرنے کے بعد روشن اور چمکدار ہو گیا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پر نور کی بارش ہو رہی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فوراً بول پڑے اور کہا کہ اس عورت نے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے کاموں پر ضرور عمل کیا ہوگا، یعنی اس کی نصیحت پر اس نے عمل کیا ہوگا۔ محترم ناظرین، ہر عورت کا مرتے وقت چہرہ روشن نہیں ہوتا، بس مرتے وقت اس عورت کا چہرہ روشن ہوتا ہے جو اس طرح کے نیک کام کرتی ہے۔ تو وہ عورت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی، حضرت مجھے بھی وہ کام بتائیں جو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے ہیں کہ میں بھی اس طرح کے کاموں پر عمل کر سکوں تو میرا یہ کالا اور گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ مرتے وقت چمکدار ہو جائے۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں نے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھا ہے، آپ کے علم کے بارے میں اور اقوال پڑھے ہیں۔ آپ کہا کرتے تھے کہ عورت کے لیے پہلا نیک عمل یہ ہے کہ وہ شادی کے لیے کسی نیک، متقی اور پرہیزگار انسان کا انتخاب کرے۔ محترم ناظرین، قیامت کا ہولناک دن ہوگا، ہر مرد اور ہر عورت پریشان ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کا چہرہ کرب اور تکلیف کی وجہ سے اڑا ہوا ہوگا، پریشان ہوگا۔ ایسے میں ایک عورت ایسی بھی ہوگی جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا، تو دوسری عورتیں اس کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گی۔ کیا نیکی کی تھی تم نے جس کی وجہ سے قیامت کی ہولناکیوں میں بھی تمہارا چہرہ اتنا روشن اور چمکدار ہے؟ جب اس عورت سے پوچھا جائے گا تو یہ جواب میں یہ کہے گی، نمبر 1، فرمایا گیا شادی کے لیے نیک اور شریف انسان کا انتخاب کرنے والی عورت جب اس سے نکاح کرتی ہے، پھر اس کی زندگی میں ڈھل جاتی ہے، نمازی بن جاتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، حق بولتی ہے، سچ بولتی ہے، اچھے اخلاق اپناتی ہے اور محلے کی عورتوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتی ہے اور اپنے گھر کے بڑوں کا ادب کرتی ہے، چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، ہر ایک کا لحاظ کرتی ہے، بد اخلاقی سے بچتی ہے، بدتمیزی سے بچتی ہے، مرتے وقت اس کی روح بعد میں نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ جنت کی سیر اسے پہلے کروا دیتا ہے اور اس کا چہرہ روشن فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، کچھ بدبخت انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جب عورت کی زندگی میں آتے ہیں تو اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں، دنیا میں بھی اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کی زندگی کو تباہ و برباد ہی کرتے ہیں۔ نمبر 2، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسرا عمل یہ ہے کہ جس سے عورت کا چہرہ روشن ہوتا ہے، باپردہ عورت جب دنیا سے اس کا انتقال ہوتا ہے، دنیا سے جاتی ہے تو اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمک رہا ہوتا ہے اور نہایت ہی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اور جو عورت ہمیشہ پردے میں رہتی ہے اور غیر محرم مردوں کے سامنے جانا گوارا نہیں کرتی، آئیے اس پر بھی ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ مدینہ منورہ کی دہلیز پر ایک عورت رہا کرتی تھی جو انتہائی بے حیا اور بے شرم تھی اور غیر محرم مردوں کے سامنے جا کر بے حیائی پھیلاتی تھی، بیہودہ گفتگو کیا کرتی تھی، یعنی غیر محرموں کے سامنے اپنی نمائش کرتی، ان سے بے تکلفانہ گفتگو کرتی، بے حیائی میں بہت مشہور تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن چبوترے پر بیٹھ کر سرید کھا رہے تھے۔ سرید کہتے ہیں گندم یا جوں کی روٹی کو گوشت کے شوربے میں پکانا اور اسے بھگو کر کھانا تاکہ یہ اچھی طرح نرم ہو جائے۔ اسی دوران اس عورت کا گزر وہاں سے ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری تو کہنے لگی، آپ یہ کھانا کیسے کھا رہے ہیں؟ آپ تو مسلمانوں کے شہنشاہ ہیں، آپ کیوں اس طرح باہر بیٹھ کر کھانا کھا رہے؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے سامنے دنیا میں مجھ سے بڑا عاجز بھلا کون ہو سکتا ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے کھانا کھانا ہے تو کھا لو۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لو اور کھانا کھا لو۔ وہ کہنے لگی نہیں نہیں، میں آپ کے ہاتھ سے کھانا چاہتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ اٹھا کر دیا اور کہا یہ کھا لو۔ تو کہنے لگی نہیں نہیں، میں نے جو آپ کے منہ مبارک میں لقمہ ہے وہ کھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی جانتے ہیں کہ یہ بے حیائی میں مشہور ہے اور یہ خاتون کے اعمال اچھے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ مبارک والا لقمہ نکال کر اس عورت کو دے دیتے ہیں۔ جب اس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے منہ مبارک سے نکلا ہوا لقمہ اپنے منہ کے اندر رکھا تو اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ وہ جو بے حیا تھی، جو بد اخلاق تھی، بد کردار تھی، جو ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلا ہوا لقمہ اس کے منہ میں جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اپنی ساری زندگی اس نے غیر محرموں کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا، پھر اس نے ساری زندگی جب بھی گھر سے نکلی ہے با پردہ ہو کر نکلی ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری تو اس کی نگاہیں نیچی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہچانا اور آپ نے اس عورت کے لیے دعا فرمائی کہ اے پردہ میں چھپی عورت، اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کو روشن رکھے۔ ناظرین، جب وہ عورت مر رہی تھی، رات کا وقت تھا اور اس کے چہرے کی روشنی سے اس کا پورا گھر روشن تھا، اور فرمایا تیسرا کام یہ ہے کہ بسم اللہ شریف ہر جائز کام سے پہلے پڑھنا۔ ناظرین، ایک عورت باتوں ہی باتوں میں بسم اللہ شریف بار بار پڑھا کرتی تھی، یعنی وہ ہر کام کے شروع میں، کام کے آخر میں ضرور بسم اللہ شریف پڑھا کرتی تھی۔ اور اس عورت کا جو شوہر تھا وہ انتہائی منافق آدمی تھا۔ اس کا بسم اللہ شریف پڑھنا شوہر کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کے شوہر نے اپنی بیوی کو شرمندہ اور بے عزت کرنے کی غرض سے اسے ایک تھیلی دی کہ اسے سنبھال کر رکھ دو۔ بیوی نے بسم اللہ شریف پڑھ کر اپنے شوہر سے لی اور بسم اللہ شریف پڑھ کر ایک محفوظ جگہ پر رکھ دی۔ ایک دن شوہر نے اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں وہ تھیلی اٹھائی اور گھر میں ایک کنواں تھا اس میں پھینک دی۔ جب بیوی واپس گھر آئی تو کہنے لگی کہ میں نے جو آپ کو تھیلی دی تھی وہ مجھے تھیلی اٹھا کر لا دو۔ اس کی نیت یہ تھی کہ جب میری بیوی کو تھیلی نہیں ملے گی تو میں اس کو ڈانٹوں گا، اس پر غصہ نکالوں گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دوں گا کہ تمہاری بسم اللہ کی وجہ سے یہ تھیلی گم ہوئی ہے۔ تو پھر بتاؤ تمہاری بسم اللہ کا کیا فائدہ جسے تم ایسے بار بار پڑھتی رہتی ہو۔ اس کی بیوی بسم اللہ شریف پڑھتے پڑھتے اندر داخل ہوئی اور اس مقام پر جہاں پر اس نے وہ تھیلی رکھی ہوئی تھی بسم اللہ پڑھ کر اپنا ہاتھ ڈالا تو عرش والے رب نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اسلام کی اس مقدس شہزادی کا ہاتھ اس جگہ پر پہنچنے سے پہلے تھیلی لا کر وہاں رکھ دو۔ ناظرین، اس خاتون نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے اس تھیلی کو اٹھایا اور پڑھتے پڑھتے جب کمرے سے باہر نکلی اور اس شخص کی نظر پڑی کہ میری بیوی کے ہاتھ میں تھیلی ہے تو اس کی چیخ نکل گئی اور اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے سامنے جوڑ کر توبہ استغفار کرنے لگ گیا۔ اے میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں، میں استغفار کرتا ہوں، اور کہتا ہے میرے رب میں آج بسم اللہ کی طاقت کو سمجھ گیا کہ اس کی طاقت کیا ہے۔ محترم ناظرین، بسم اللہ شریف پڑھنے والی عورت کا چہرہ مرتے وقت روشن اور چمکدار ہوگا، کیونکہ بسم اللہ شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور جس کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی جائے اس میں اللہ تعالیٰ برکات ڈال دیتا ہے۔ اور اس طرح کی عورت جو خود بھی گناہوں سے بچتی ہے اور دوسروں کو بچاتی ہے، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس کا چہرہ روشن اور منور کر دیتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی تحریر اچھی لگی ہوگی۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب اور لائک فرما دیں۔ بہت بہت شکریہ۔